یہ قبر کیا ہے؟ ایک آخرت کا سفر ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. اس کو سن لے. جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ پھر تانا دیتا ہے, کہتا ہے کل تو اسی زمین پہ اتراک اور اکڑ کر چلتا تھا, آج دیکھ اس زمین کے اندر تو بے بس ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک دن میں 7 مرتبہ قبر انسان کو آواز دیتی ہے. ایک دن میں 7 مرتبہ. میں اندھیرے کا گھر ہوں, میں بے بسی کا گھر ہوں, میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں, میرے لیے تیاری کر لے, کوئی سامان اکٹھا کر لے. 7 بار ایک دن میں 7. مؤذن 5 بار صدا دیتا ہے, قبر 7 بار صدا دیتا. کسی کو ہے قبر کی تیاری کی فکر؟ جس کمرے میں چند سال نہیں رہنا وہ کمرہ کتنا سجایا ہے, اور جس قبر میں صدیوں رہنا ہے اس قبر کی کیا تیاری کی ہے. کیا عقل مندی. وہاں بھی تو کوئی ٹھنڈک کا انتظام کرو. اے سی تو بہت لگا لی نا گھروں میں, پنکھے لگا لیے, نرم گدے. قبر میں بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرو. اور وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ یار کو راضی کرنے پر, کچھ عمل کرنے پر ہے. زمین کے اوپر پاپ کرنے والے جب اپنی قبر میں رکھے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قبر کہتی ہے میں تجھے پسند نہیں کرتی کیونکہ تو نے میری تیاری نہیں کی. میرے اوپر تو ظلم کرتا تھا, جرم کر کے, گناہ اور پاپ کر کے تو ظلم کرتا تھا میرے اوپر. آج تجھے وہ مزہ چکھاؤں گی کہ تیری ہڈیاں توڑ دوں گی. قبر کہتی ہے. آج ہم کہتے ہیں میں زنا کر رہا ہوں, کوئی دیکھے نہ دیکھے. میں نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں, کوئی دیکھے نہ دیکھے. میں سود کھا رہا ہوں, حرام کھا رہا ہوں, کسی پہ ظلم کر رہا ہوں, کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہوں, کوئی دیکھے نہ دیکھے. میں جھوٹ بول رہا ہوں, دھوکہ, کون کیا کرے گا؟ کوئی کچھ نہیں کرے گا. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سب سے ڈرنے والے رب کی پکڑ کی طرف توجہ کر. جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو قبر کہتی ہے میں تجھے ہڈیاں پسلیاں تیری توڑ دوں گی. اور قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, اب سن لیجئے, اس پر حدیث ہے, امام جلال الدین سیوطی اس کو لکھ رہے ہیں, شرح الصدور میں پورا باب ہے قبر کے تسلسل کے ساتھ انہوں نے احوال قبر لکھا ہے. تفصیل چاہتے ہیں تو ادھر دیکھیے گا, لیکن میں یہاں چند روایتیں پیش کر رہا ہوں, تھوڑا سا احساس کر لیجئے. یہ اجتماع بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ احتساب کے لیے ہے. اگر ایک بندے کے دل میں بھی احساس جاگ جائے تو میری بھی آخرت سدھر جائے گی انشاءاللہ, اور آپ کی بھی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مومن کو قبر دباتی, ہر مومن کو. قبر کافر کو تو دباتی ایسی ہے کہ پوری قبر آگ سے بھر جاتی ہے, لیکن مومن کو بھی دباتی ہے. اور کس کس کو دباتی ہے اس کو سن لیجئے. بہت بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں, اللہ ہم پہ رحم کرے, اللہ ہمارے حال پہ رحم. کس منزل سے گزرنا ہے, غفلت کا حال کیا ہے. قبر نے دبانا ہے, سب کو دبانا ہے. اور یہ دبانا بھی اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا یا کفارہ سیئات بنے گا, ایک الگ عنوان ہے, لیکن قبر دبائے گی. ایک صحابی ہیں, سنے غور سے سنے, حدیث پاک ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. یہ سعد وہ صحابی ہیں, ابھی میں صحابی کی بات کروں, غوث, قطب, ابدال, قلندر سب نیچے ہیں ابھی, ٹھیک. اور صحابہ میں بھی وہ صحابی سعد ابن معاذ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا. یعنی یہ انصار کے سید ہیں, سردار انصار ہیں, حضرت سعد ابن معاذ. اور پھر کیا, جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس دن عرش ان کی روح کے آمد کی خوشی میں جھوما ہے. غور کریں, ہستی ابھی آگے میں پڑھنے لگا ہوں, لیکن بہت آپ سب کی توجہ سے تو بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, لیکن غور کیجئے گا. مرتبہ کیا, پہلے تو صحابی, پھر صحابی کے لیے میں نے پڑھ دیا جیسے جنت کا ہونا یقینی, ہمارے عقیدے میں صحابی کا جنتی ہونا ایک بات. دوسری بات تھی وہ صحابی نہیں, لوگ کہتے ہیں ادنا درجے کا صحابی, ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی ادنا درجہ ہے ہی نہیں. جہاں صحابیت ہے درجے ضرور ہیں, لیکن ہم صحابی کے لیے ادنا کہنے کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ رسول اللہ کی جو چیز حضور سے منسوب ہو جائے پھر وہ ادنا نہیں رکھ جاتی.